اور آج ذرا ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ آج دو باتیں ہم خدا کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے۔ پہلی بات کہ یہ ایک یادگاری عبادت ہے، ہم اپنی بزرگاں کو یاد بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ چونکہ ہم ایک ماں کی یاد میں یہاں پر اکٹھے ہیں، سو ہم پاک کلام کی روشنی میں اس بات کو بھی سیکھیں گے کہ جب خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، تو اس کے پیچھے اصل میں وجہ کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ خدا نے یہ حکم دیا۔ سو پہلی بات کہ چونکہ یہ ایک یادگاری عبادت ہے، اور چند روز پہلے ہماری بزرگاں کو خدا نے اپنے قول اور اپنے قرار کے مطابق اپنے ٹھہرائے گئے اصول اور اپنے قاعدے کے مطابق اپنے پاس واپس بلا لیا، تو اس بات کو بھی بطور ایماندار اور بطور مسیحی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جب بھی ہمارا کوئی عزیز، ہمارا پیارا ہم سے جسمانی اعتبار سے ہمیشہ کے لیے جدا ہوتا ہے، تو ہم دو قسم کی عبادات کرتے ہیں۔ ایک عبادت وہ جسے ہم جنازے کی عبادت کہتے ہیں، جس کو کر کے ہم اپنے خدا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے خدا، غم کی اس گھڑی میں ہمیں سنبھال، اور اپنے پاک کلام کے ذریعے سے ہماری ڈھارس بندھا، اور اپنے پاک کلام کے الفاظ کے ذریعے سے ہمیں حقیقی معنوں میں تسلی، تشفی اور اطمینان دے دے، تاکہ جو غم ہمیں اس وجہ سے ملا ہے کہ ہمارا باپ چلا گیا ہے، جو غم ہمیں اس وجہ سے ملا ہے کہ ہماری ماں چلی گئی ہے، جو غم ہمیں اس وجہ سے ملا ہے کہ ہمارا بھائی چلا گیا ہے، جو غم ہمیں اس وجہ سے ملا ہے کہ ہماری بہن چلی گئی ہے، جو غم ہمیں اس وجہ سے ملا ہے کہ ہمارا بیٹا چلا گیا ہے، جو غم ہمیں اس وجہ سے ملا ہے کہ ہماری بیٹی چلی گئی ہے، جو غم ہمیں اس وجہ سے ملا ہے کہ ہمارا ایک پیارا ہم سے جدا ہو گیا ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ تو نے اپنا پاک کلام ہماری تسلی کے لیے رکھا ہے، سو اپنے کلام کو نازل فرما اور ہمیں حقیقی معنوں میں تسلی دے دے۔ جب ایک ایماندار اپنے خدا سے یہ دعا کرتا ہے اور پھر بڑے دل کے ساتھ گاتا ہے کہ دکھاں دے ویلے تیری یہوہ سنے دعا، عزت تیری ودھاوے گا یعقوب دا خدا، تو قادر مطلق خدا اپنے آسمان سے ضرور نظر کرتا ہے، کیونکہ یہ اس کا وعدہ ہے کہ جب زمین پر بیٹھے اس کے لوگ خاکسار بنتے ہیں، اس کی حضوری میں جھک جاتے ہیں، تو وہ دعا کو سنتا اور مثبت جواب دیتا ہے۔ رب سچ مچ اس دی سندا ہے دعا جو اس تو منگدا ہے اپنے اسیراں نو خدا۔ تو پھر قادر مطلق خدا ہمیں ضرور ہمارے دل کے اندر یہ بات ڈال دیتا، ہمارے ذہن کو سکون آ جاتا، کیونکہ جو تسلی کی جب ہم بات کرتے ہیں یا جب ہم اطمینان کی بات کرتے ہیں، تو یہ دراصل آپ کی ذہنی کیفیت کا نام، آپ کے ذہن کی ایک کیفیت کا نام، اور آپ کے دل کی ایک حالت کا نام تسلی۔ اور جب آپ غم میں ہوتے ہیں آپ کی پوزیشن اور ہوتی ہے، لیکن جب آپ تسلی پا جاتے ہیں آپ کی پوزیشن، آپ کی حالت اور ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، لوگ غم سے نڈھال ہوتے، لیکن جب پاک کلام ان سے مخاطب ہوتا ہے، خدا اپنے کلام کے ذریعے سے، حالات اور واقعات کے ذریعے سے، اپنے کلام کے الفاظ کے ذریعے سے جب خدا انہیں تسلی دیتا ہے، تو پھر ضرور ان کے لبوں پر وہ الفاظ ضرور آتے ہیں جو مقدس ایوب نے کہے، خداوند نے دیا، خداوند نے لے لیا، اسی کا نام مبارک۔ سو جنازے کی عبادت، اس سے ہم تسلی پاتے، اس سے ہم اطمینان پاتے ہیں
لیکن جب ہم اپنے کسی پیارے کی یاد میں اکٹھے ہوتے ہیں، چاہے آپ 30ویں دن کی بات کر لیں، چاہے آپ 10ویں دن کی بات کر لیں، چاہے آپ 40ویں دن کی بات کر لیں، چاہے آپ سالانہ میموریل سروس کی بات کر لیں، کوئی بھی یادگاری عبادت، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جانے والے کو یاد کریں۔ کیا کریں جی؟ جانے والے کو یاد کریں۔ اب یاد کیسے کیا جاتا ہے، یا ہم یاد کیوں کرتے ہیں؟ کیوں ہم یاد کرتے ہیں اپنے جانے والوں کو؟ یہ بات یاد رکھیں، زمین پہ اوپر خدا نے انسان کو مختلف رشتوں میں باندھ رکھا، رشتوں کی ڈوریوں میں خدا نے باندھا ہے، اور جب یہ رشتے جدا ہوتے ہیں غم پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جدائی ہمیشہ غم لے کر آتی ہے۔ جدائی کیا ہوتا ہے جی؟ جدائی ہمیشہ غم پیدا کرتی ہے۔ انسانی رشتوں میں جدائی، اس کے ذریعے سے غم آتا، لیکن پھر خدا یقیناً اپنے کلام کے ذریعے سے اس جو غم کی حالت ہوتی ہے اسے تبدیل کرتا ہے، اور اسے تبدیل کر کے وہ ہمیں ہماری ڈھارس بندھاتا، ہمیں دلی طور پر سکون دے دیتا۔ اور جب ہم یاد کرتے ہیں اپنے اس عزیز کو، جانے والے کو، تو یہ بات یاد رکھیں، جانے کے پیچھے جب ہم یاد کی بات کرتے ہیں، یاد بھی دراصل آپ کی ایک ذہنی حالت ہے، اور آپ کا جو مائنڈ ہے، ذہن جو خدا نے آپ کو دیا، آپ اس کے اندر اس کی باتوں کو لے کر آتے ہیں۔ کبھی تصویر دیکھی، کوئی یاد آ گیا، کسی کوئی بات ویسے ہی ذکر ہوا، باتوں میں ذکر ہوا، کوئی یاد آ گیا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، جب ہم یادگاری عبادت کی بات کرتے ہیں، کسی جس طرح آج میں اور آپ بھی، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں سامنے پڑی تصویر، ہمارے بزرگوں کی جو تصویر ہے وہ اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ آج ہم کس کی یاد میں اکٹھے ہیں؟ اپنی بزرگوں کی یاد میں۔ کس کی یاد میں اکٹھے ہیں جی؟ اپنی بزرگوں کی یاد میں ہم خداوند کی حضوری میں ہیں، تاکہ اسے کیا کریں؟ کیونکہ اس دن ہمارے خدا نے یقیناً ہمیں تسلی دے دی، تسلی کا پیغام دے دیا، لیکن آج ہم اپنے بزرگوں کو یاد کر رہے ہیں۔ لیکن جب ہم یاد کرنے کی بات کرتے ہیں، یاد کرنا یہ چونکہ آپ اس کا تعلق آپ کے ذہن کے ساتھ ہے، اور جب آپ اپنے ذہن کی بات کرتے ہیں یا اپنے دماغ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ آپ کا دماغ، یعنی جو انسانی دماغ ہے، یہ اب تک کی ریسرچ کے مطابق اس کائنات کی سب سے پیچیدہ چیز، اس کائنات کی کیا ہے جی؟ سب سے، اب تک کی ریسرچ کے مطابق انسانی دماغ اب تک کی سب سے پیچیدہ چیز ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ آپ کی کھوپڑی کے اندر کیا ہے، ایک لمبی سی ناڑ کی طرح ہے، پروٹین کا ایک گچھا سا ہے، لیکن خدا نے اس کے اندر عجیب و غریب سسٹم فٹ کر دیا۔ خربوں کے حساب سے اس کے اندر یادداشتیں سما سکتی، اور جب آپ انہیں یاد کرنا چاہیں، چونکہ بات ہم کر رہے ہیں یاد کرنے کی، تو یاد کرنا بھی دراصل ایک عمل ہے، اور یہ بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ کمپیوٹر عام لوگ استعمال کرتے ہیں، عام لوگ اس کے بارے میں واقفیت رکھتے ہیں۔ جو کمپیوٹر کے سب سے بنیادی 3 پارٹس ہیں، جو بنیادی اس کے 3 حصے ہیں، ان میں سے ایک سی پی یو ہے، سی پی یو، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ۔ عام طور پر 3 حصے اس کے بارے میں، جو بچے کمپیوٹر، آج کل کے بچے کافی کمپیوٹر سائنس کا، کوئی ہے یہاں پر بچہ بیٹھا ہوا یا ہماری بیٹی یا بیٹا جس نے کمپیوٹر سائنس پڑھا اپنی کلاس میں، جس نے کمپیوٹر پڑھا ہو؟ کمپیوٹر پڑھا جی؟ کسی نے کمپیوٹر پڑھا ہے جی؟ کمپیوٹر، اس کے 3 بنیادی حصے ہیں۔ ایک اس کا مانیٹر ہے، جس کے اوپر جو سکرین ہوتی ہے اسے مانیٹر کہا جاتا ہے، جو ٹی وی سے آپ کو نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اس کا ماؤس ہوتا ہے، جس سے آپ اس کو کمانڈ دیتے ہیں، اور ایک سی پی یو ہے جو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہے۔ اور دراصل یاد رکھیں، یہ جو آپ کا دماغ ہے نا، یہ بھی آپ کی باڈی کا سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہے۔ اس کے اندر یادداشتیں ہیں،
اور جب آپ اپنا کمپیوٹر آن کرتے ہیں اس کے اندر بہت سے آپ نے فولڈر سیو کر رکھے ہوتے ہیں، ان کے اوپر آپ نے نام بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ فولڈر فلاں واقعے کا ہے، یہ فولڈر اس کا تعلق فلاں ڈاکومنٹ کے ساتھ ہے، یہ فولڈر فلاں ہے، اس میں تصویریں ہیں، اس میں گیت ہیں، اس میں کچھ ہے، اس میں کچھ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے۔ آپ نے ان کے اوپر نام، ایسے ہوتا ہے جی، موبائل میں بھی آپ ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن جب آپ اپنے کمپیوٹر کو آن کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو ماؤس ہوتا ہے، آپ جو اس کا کرسر ہے وہ اس کے اوپر لے کر آتے ہیں اور اسے کلک کرتے ہیں۔ جب آپ کلک کرتے ہیں تو وہی فولڈر کھل جاتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے جی، وہ فولڈر کیا ہوتا ہے جی؟ یاد کرنا، یہ بالکل یاد کرنا یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے مائنڈ، اپنے دماغ کے اس حصے کو کلک کریں جہاں پر آپ کے اس پیارے کی یادیں محفوظ، جو آپ کے ذہن کے اندر ہے، محفوظ کر لیا گیا۔ سو یاد کرنے کا تعلق آپ کے مائنڈ اور آپ کے ذہن اور آپ کے دماغ کے ساتھ ہے، اور چونکہ ہم یادگاری عبادت میں شریک ہیں تو اس بات کو یاد رکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے اپنے اس رشتے کے ساتھ، چاہے باپ ہے، ماں ہے، بھائی ہے، بہن ہے، اس کے ساتھ ہم نے ایک وقت گزارا ہوا ہوتا، ایک وقت ہم نے اس کے ساتھ گزارا۔ جس طرح ہمارے بزرگاں چلے گئے ہیں، اگر ہم بزرگاں کے بیٹوں کی بات کریں، اگر ہم اپنی بہن اس کی بیٹی کی بات کریں، یا جو سارے اس کے پوتے پوتیاں ہیں جب ہم ان کی بات کریں، یا عزیز و اقارب کی بات کریں، یا گلی محلے والوں کی بات کریں، یا اہل کلیسیا کی بات کریں، ہمارے بزرگوں کا تعلق مختلف طرح سے مختلف لوگوں کے ساتھ رہا اور سب کے پاس اس کی یادیں ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ آپ کا اچھا بیہیو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اچھا آپ کا سلوک اور آپ کا برتاؤ آپ کی ایک اچھی یاد ہے، آپ کا اچھا کردار آپ کی اچھی یاد ہے، لوگوں کے ساتھ آپ کا اچھا حسن سلوک یہ آپ کی ایک اچھی یاد ہے، اور ایسا ہونا چاہیے۔ آپ کوشش یہ کریں، بطور، یاد رکھیں یہ ساری باتیں بطور انسان اچھا بیہیو کرنا، اچھا کریکٹر ہونا، اچھا کردار ہونا، اچھی گفتگو ہونا، یہ ساری باتیں اچھے کردار کی نشانی ہیں اور یہ یاد رہتی ہیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ کی زندگی میں کوئی برائی پائی جاتی ہے تو وہ بھی یاد رہ جاتی ہے، منہ پر کوئی کہے یا نہ کہے لیکن آپ کی برائی بھی یاد رہتی ہے۔ جب کوئی چلا جاتا ہے ہم اسے یاد کرتے ہیں، بطور انسان بھی یاد کرتے ہیں کیونکہ ہمارا اس کے ساتھ رشتہ رہا ہے، لیکن یاد رکھیں جب ہم ایمانداری کی بات کرتے ہیں اور پاک کلام کی روشنی میں یہ سیکھنے کی بات کرتے ہیں کہ ہم جانے والے کو کیوں یاد کریں، کیا اس لیے یاد کریں کہ اس نے لمبی عمر پائی ہے، کیا اس لیے یاد کریں کہ اس کے بیٹے بڑے تھے، کیا اس لیے یاد کریں کہ اس کی بیٹیاں بڑی تھیں، کیا اس لیے یاد کریں کہ بڑا گھر تھا، کیا اس لیے یاد کریں کہ بڑا بینک بیلنس تھا، کیا اس لیے یاد کریں کہ وہ بڑا شخص تھا، کیا اس لیے یاد کریں کہ وہ بڑا عہدیدار تھا۔ یہ ساری باتیں یاد رکھیں ثانوی حیثیت رکھتی، لیکن اصل بات یہ ہے جب ہم یادگاری عبادت کی بات کرتے ہیں تو یاد کرنا اصل میں ایک چیز ہے، اور وہ ہے آپ کی ایمانداری، وہ ہے آپ کی دیانتداری کہ آپ اپنی زندگی کے ایام میں اپنے خدا کے ساتھ کتنا وفادار رہے، اور یادگاری اصل میں ہوتی ہی یہی، اور اس لیے تو ہم یادگاری عبادت کو شکر گزاری کا نام بھی دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ ہم اس عبادت کو یہ نام دے سکتے ہیں کہ ہم اپنی بزرگاں کی شکر گزاری کی، زندگی کی شکر گزاری کی عبادت میں شریک ہیں۔ اور شکر گزاری یاد رکھیں لمبی عمر کے لیے بھی ہوتی ہے، بچوں کے بچے دیکھنے کے لیے بھی شکر گزاری ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں سب سے اہم شکر گزاری اور اہم نقطہ پاک کلام کی روشنی میں یہ ہے کہ ہمارے بزرگاں اپنی زندگی کی آخری سانس تک اپنے خدا کے ساتھ وفادار رہی، اور جانے والا کوئی بھی جب اس فانی جہان کو چھوڑ کر جاتا ہے
تو سب سے اہم یادگاری یہ ہوتی ہے جس کے متعلق 112 زبور کی 6 آیت میں بھی لکھا ہے کہ اسے کبھی جنبش نہ ہوگی، صادق کی یادگار ہمیشہ رہے گی۔ صادق کی یادگار ہمیشہ رہنے والی یاد رکھیں یہی، باقی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، بینک بیلنس ختم ہو جاتا ہے، گھر ختم ہو جاتے ہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، دنیاوی چیزیں یہ ختم ہونے والی ہیں، یہ ساری کی ساری فانی ہیں۔ اگر کوئی چیز ختم نہیں ہوتی تو وہ آپ کا ایمان ہے۔ جو چیز دراصل آپ کے ساتھ جاتی ہے، اور اس کی بنیادیں ہمیں ابتدائی کلیسیا کی زندگی میں بھی ملتی ہیں۔ اگر آپ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو اس وقت بھی لوگ ایمانداروں کی یاد میں اکٹھے ہوتے تھے۔ سرعام اکٹھا ہونا جس طرح آج ہم عبادت کر رہے ہیں، یہ تو بڑا مشکل تھا، کیونکہ اس وقت اظہار ثانیوں کا دور تھا، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس وقت مسیحیوں کو پکڑا جاتا اور ان سے یہ پوچھا جاتا کہ بھائی اگر ایمان پر قائم رہنا ہے تو پھر آپ کو اپنی جان دینی پڑے گی، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن جب وہ ایمان پر قائم رہتے اور بعد میں جو بچ جانے والے مسیحی ہوتے تھے، چونکہ جب آپ ان باتوں کا آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ کیسی اذیتوں سے مسیحیوں کو گزر جانا پڑا، کیسے حالات کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ اور اس بات کو بھی کبھی مت بھولیں کہ اگر میں اور آپ آج خداوند یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں تو اس کے پیچھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا صلیب کے اوپر بہایا جانے والا خون جی ہمیں مسیحی بنانے کے لیے ہے، جی ہماری پہچان ہے کہ اس نے ہماری خاطر اپنا خون دے دیا۔ لیکن ان ایمانداروں کا خون بھی رائے گا نہیں ہے کہ جن کے خون بہانے کی بدولت میں اور آپ مسیحی اور مسیحیت دنیا میں پھیلی۔ کیونکہ جب ان سے پوچھا جاتا بھائی مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر اپنے ایمان سے انکار نہیں کرو گے، مان لو کہ جو قیصر ہے، جو رومی شہنشاہ ہے، وہ آپ کا خدا ہے، وہ آپ کا خداوند ہے۔ اور ابھی ہم نے اپنے مسیحی ہونے کا اقرار کیا، اور اس میں ایک بڑا اہم نقطہ ہے۔ دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات ہم یہ کرتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر۔ دوسری بات ہم یہ کرتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، ہمارے خداوند یسوع مسیح پر۔ جو رومی لوگ تھے وہ یہ کہتے کہ یہاں پر جو آپ کا خداوند ہے یہ یسوع مسیح نہیں بلکہ رومی شہنشاہ ہونا چاہیے، اور اگر تمہیں نہیں مانو گے آگ کی بھٹی میں پھینک دیں گے، بھوکے شیروں کے آگے پھینک دیں گے، تمہاری کھال ادھیڑ دیں گے اگر تم اپنے ایمان کا انکار نہیں کرو گے۔ یقیناً بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو سامنے موت کو دیکھیں، اگر آپ کے سامنے بھوکا شیر ہے، اگر آپ کے سامنے ننگی تلوار ہے، اگر آپ کے سامنے تیل کا ایک بڑا کڑاہ ہے، اگر آپ کے سامنے یہ ساری اذیتیں، قائم رہنا آسان نہیں ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں ان مسیحیوں کے ایمان پر کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے تو پیش کر دیے لیکن انہوں نے اپنے ایمان کا انکار نہیں کیا۔ اور پھر جب وہ ایسا ہوتا تو بچ جانے والے مسیحی کسی اندھیری جگہ پر اکٹھے ہوتے اور وہاں پر اکٹھے ہو کر یاد کرتے اپنے جانے والے اس عزیز کو کہ خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے اس بزرگ کو تو نے ایمان کی مضبوطی عطا کی، ہماری بزرگہ کو تو نے ایمان کی مضبوطی عطا کی، ہمارے بیٹے کو تو نے ایمان کی مضبوطی عطا کی، ہماری بیٹی کو تو نے ایمان کی مضبوطی عطا کی، ہمارے بھائی کو تو نے ایمان کی مضبوطی عطا کی، ہماری بہن کو تو نے ایمان کی مضبوطی عطا کی، اور اس نے اپنی جان تو قربان کر دی ہے لیکن اس نے تیرا انکار نہیں کیا۔ اور ہم اس بات کے لیے خداوند تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی دعا کرتے ہیں خداوند کہ ہمیں بھی یہ فضل بخش دے کہ جب تیرے لیے مرنا پڑے تو پھر ہم اپنی جان کا نہیں بلکہ اپنے ایمان کا انتخاب کریں۔ جان دیے تھے جان جاوے، سچے ایمان بدلے۔ اس لیے خدا کا بندہ پولس میں لکھتا ہے کہ میں نے وہ اپنے شاگرد بہت اس کو یہ خط لکھتا ہے کہ میں نے اپنی دوڑ کو مکمل کر لیا ہے، میں نے اپنی دوڑ کو مکمل کر لیا ہے، نہ میرے پاس مال ہے
نہ میں نے مال جمع کیا ہے، نہ دولت جمع کی ہے، کچھ میرے پاس نہیں ہے، لیکن جس چیز کو میں نے محفوظ رکھا ہے وہ میرا ایمان ہے، اور یہی حقیقی یادگاری ہے، یہی حقیقی یادگاری ہے جس کی بدولت آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنتے ہیں۔ اور دوسری بات، چونکہ ہم ایک ماں کی یاد میں اکٹھے ہیں، اور ابھی جو تلاوت ہم نے سنی ہے جس میں ذکر کیا گیا، کیا سنا ہے آپ نے؟ تلاوت کیا کی گئی ہے جی؟ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا۔ کیا وجہ ہے کہ خدا نے ماں کی عزت کرنے کا حکم دیا؟ کیا وجہ ہے کہ خدا نے ماں کی عزت کرنے کا حکم دیا ہے؟ اور خدا نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں ایک باپ قابل عزت ہے؟ کیوں ایک ماں قابل عزت؟ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ انسان کی تخلیق میں 3 حصے دار ہیں۔ کتنے حصے دار ہیں جی؟ 3 حصے دار، قادر مطلق خدا، اور زمین کے اوپر دونوں والدین۔ اگر آپ اخبار کی کتاب کے 19ویں باب میں پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ لکھی ہوئی ملے گی، اور اس کی تفسیر میں ایک یہودی ربی لکھتا ہے کہ یہودیوں کی کتاب تالمود میں کہ انسانی تخلیق میں 3 حصے دار، ایک خدا اور زمین پر والدین۔ قادر مطلق خدا خالق ہونے کے ناطے سے اس چیز کو ممکن بناتا ہے، اور نیچے اس کے لیے منصوبہ بندی والدین کرتے ہیں۔ سو وہ کہتا ہے کہ اس لیے قابل عزت ہیں جو والدین ہیں کہ یہ خدا کی اس مرضی کو، خدا کے اس دی گئی برکت کو جو اس نے ہمارے جد امجد آدم اور حوا کو دی کہ جاؤ بڑھو پھلو اور زمین کو معمورو محکوم کرو، جو برکت خدا نے ان کو دی، یہ اس کو عمل میں لانے کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور چونکہ یہ اس میں برابر کے حصے دار ہیں، اس لیے انسان کو اس کی عزت کرنی چاہیے۔ اور دوسری ایک بڑی اہم بات وہ اس لیے بھی کہ چونکہ ہم قادر مطلق خدا کے ماننے والے، اس کی ذات پر ایمان، یقین اور بھروسہ رکھنے والے لوگ ہیں، اور ہمیں اس بات کا علم بھی ہے کہ ہم اپنے خدا کی عزت کرتے ہیں، اپنے خدا کا ادب اور اس کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ یہ خدا نے حکم دیا۔ اور اس کے ساتھ یاد رکھیں اسی خدا نے احکامات دیتے وقت جب اس بات کو اپنے احکامات میں، اپنی شریعت میں، اپنے پاک کلام میں لکھوا دیا، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خدا کو اس بات کا علم ہے کہ زمین پر جو والد اور والدہ کا رشتہ ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھیں جب آپ اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے، آپ سے پہلے ان کی عزت خدا خود کرتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ جب ہم عزت کی بات کرتے ہیں، عزت افزائی کی بات کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے تعظیم کرنا، اس کا مطلب ہے احترام کرنا، اس کا مطلب ہے آپ اس طرح کے اور لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سو جب ہم خدا کی بات کرتے ہیں کہ خدا قابل عزت ہے اور اس نے والدین کی بھی عزت کرنے کا حکم دیا، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ 127ویں زبور کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے۔ یہ آیت ہمیں اس بات کی طرف لے کر آتی ہے کہ چونکہ اگر کوئی والدین بنتا ہے، کوئی جوڑا اگر والدین بنتے ہیں تو کیا وہ اپنی دولت کے بل بوتے پر بنتے ہیں؟ کیا وہ اپنی شہرت کے بل بوتے پر بنتے ہیں؟ کیا وہ اپنے عہدے کے بل بوتے پر بنتے ہیں؟ کیا وہ اپنے جو معاشرے میں ان کا مرتبہ اور ان کا مقام ہے اس کے بل بوتے پر بنتے ہیں؟ کیا ان کے پاس سونا اور چاندی زیادہ ہوتا ہے وہ اس لیے والدین بنتے ہیں؟ پاک کلام اس کی نفی کرتا ہے۔ وہ اس لیے والدین بنتے ہیں اولاد خداوند کی طرف سے۔ کس کی طرف سے جی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہیں والدین بنایا تو قادر مطلق خدا نے بنایا ہے کہ میں نے جب انہیں والد ہونے کا درجہ دیا ہے، میں نے جب اسے والدہ ہونے کا درجہ دیا ہے تو اے انسان یہ تیری بھی ڈیوٹی میں شامل ہے، یہ تیرا بھی فرض ہے۔ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اگر میں نے انہیں والد اور والدہ بنا کر ان کو عزت دی ہے تو پھر تو بھی کیا کرنا؟ تو بھی اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، ان کا ادب اور ان کا احترام کرنا، یہ قادر مطلق خدا کا حکم ہے۔ جب آپ لفظ عزت کی بات کرتے ہیں، عزت کرنے کی بات کرتے ہیں، اردو ترجمہ
آپ اس کا انگلش میں رسپیکٹ کر سکتے ہیں، ریورنٹ کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ کچھ اور الفاظ کے ذریعے سے آپ ایسا کر سکتے ہیں، یا تعظیم کے معنوں میں کر سکتے ہیں، یا حکم ماننے کے معنوں میں کر سکتے ہیں، لیکن جو اصل متن میں اس کا مطلب ہے عزت کرنا۔ اس کے لیے جو ہیبرو ورڈ ہے، جو عبرانی لفظ ہے، وہ ہے کاود، اور اس کا مطلب ہے کسی کے وزن میں اضافہ کر دینا۔ کسی کے وزن میں، کسی چیز کے وزن میں یہ کیا کر دینا؟ اضافہ کر دینا۔ جو اس کے لیے یونانی لفظ ہے، اس کا مطلب ہے اشرفیوں کا وزن، یعنی کہ جتنی زیادہ سونے کی اشرفیاں اتنا ان کا زیادہ وزن ہوگا۔ یہ بات ہمیں کس طرف لے کر جاتی ہے؟ دیکھیں، اگر آپ اس کو لفظی طور پر لیں گے تو اس کا مطلب ہے والدین وہ بھارے ہیں یا ان کا ایک وزن ہے، اور جب یاد رکھیں آپ ان کی عزت کرتے ہیں تو آپ ان کے وزن میں اور زیادہ اضافہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے والدین کو تولیں کہ اگر میرے والد کا جو وزن ہے وہ 60 کلو ہے تو میں نے اس کو 65 کلو کا کرنا ہے، یا میری والدہ کا وزن اگر 55 کلو ہے تو میں نے اس کو 60 کلو کا۔ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جب یہ لفظ بائبل مقدس میں استعمال کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں نے انہیں والدین بنا کر میں نے ان کی عزت کی ہے، میں نے ان کے وزن میں اضافہ کیا ہے۔ تو اے انسان، جب تو ان کی عزت کرے گا، چونکہ وزن میں اضافے ہونے کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ ان کی ویلیو بڑھ جاتی۔ کسی چیز کی ویلیو کو بڑھانا، سب سے پہلے ان کی ویلیو بڑھائی ہے قادر مطلق خدا نے والدین بنا کر، اور جب ایک انسان ان کی عزت کرتا ہے تو ان کی اس ویلیو اور اس قدر میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، جب آپ سیرت کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو خدا سے ڈرنے کے معنوں میں اگر آپ احبار کی کتاب کے 20ویں باب کو، 21ویں باب کو، خروج کی کتاب کے 21ویں باب کو پڑھیں گے تو وہاں پر جب آپ پڑھتے ہیں خدا کے بارے میں کہ جو خدا کا نافرمان ہوگا، جو خدا پر لعنت کرے، وہ اپنی جان سے مار ڈالا جائے۔ اس کے ساتھ والدین کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ اگر کوئی اپنے والدین پر لعنت کرے تو وہ بھی اپنی جان سے مار دیا جائے، کاٹ ڈالا جائے۔ اور ان کے لیے عبرانی لفظ بھی ایک ہی استعمال ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کس طرح قابل عزت ہے۔ آج ذرا ضرور اپنی زندگی پر غور کریں۔ ہم اپنی بزرگاں کی یادگاری عبادت میں شریک ہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، اگر آپ نے یہ بات، ہم نے سمری میں ہمارے استاد پروفیسر اسلم زیائی صاحب، انہوں نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ اگر آپ نے کسی کی عزت کرنی ہے تو اس کی زندگی میں کریں۔ اگر آپ نے کسی کی عزت کرنی ہے تو اس کی زندگی میں کریں۔ جب والدین حیات ہوتے ہیں تو یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کی عزت کریں۔ جب چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے، بعد میں بھی یاد رکھنا یہ خوبصورت بات ہے، بعد میں یادگاری عبادات یہ بڑی خوبصورت بات ہے، بعد میں ان کا ذکر کرنا یہ بڑی خوبصورت بات ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ان کا ادب اور ان کا احترام کیا جائے، ان کی ویلیو میں اضافہ کیا جائے، ان کا حکم مان کر اور ان کا کہنا مان کر آپ ان کا ادب اور احترام کر سکتے ہیں۔ آج ضرور اپنی زندگی پر غور کریں۔ ہم نے بھی چلے جانا ہے، بزرگاں چلے گئے ہیں، ہماری زندگی بھی عارضی ہے، ہم نے بھی لوٹ کر چلے جانا ہے، لیکن اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو خدا نے آپ کو یہ موقع دے دیا ہے کہ آپ ضرور، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یاد رکھیں آپ ایک تیر سے دو شکار کرتے ہیں۔ زمین پر اگر آپ والدین کا احترام کرتے ہیں تو آپ معاشرتی طور پر بھی نیک نام بنتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ اوپر جو آسمان پر آپ کا خدا بیٹھا ہے جسے آپ کہتے ہیں اے ہمارے باپ۔ دیکھیں، اگر آپ جو باپ آپ کو نظر آتا ہے، جو ماں آپ کو نظر آتی ہے، اگر آپ اس کا ادب تو کرتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنے آسمانی باپ کا ادب اور احترام کرتا ہوں، تو یہ بات کوئی ہضم نہیں ہوتی، یہ بات کوئی درست لگتی نہیں ہے۔ اس لیے ضرور اگر آپ کے خدا نے آپ کو یہ وقت دیا ہے، اور اس کا نمونہ خدا یسوع مسیح نے ہمیں اپنی ذات سے بھی دیا ہے۔ اگر آپ مقدس لوکا طبیب کا انجیلی بیان پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح اپنے والدین کے تابع رہا، تابع فرمان رہا، اور پھر اپنی زمینی زندگی کے آخری لمحات میں بھی گتسمنی باغ میں ہمیں یہ بڑی خوبصورت بات نظر آتی ہے کہ اے باپ، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ ضرور اپنی زندگی پر غور کیجئے، اپنے بارے میں سوچئے۔ اگر آپ زمین پر رہ کر اپنے والدین کے تابع فرمان ہے، اور یہاں پر یہ ایک واحد حکم ہے، یہ کم از کم 12 بار کتاب مقدس میں دہرایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک وعدہ بھی ہے، اور یہ واحد حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ ہے کہ جو تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خدا تیرا خدا تجھے دیتا ہے کیا ہوگی؟ دراز ہوگی۔
اور یہاں پر جب آپ اس کو زمینی زندگی کے حوالے سے بھی اس کو سیکھ سکتے ہیں، لیکن سب سے اہم بات ہے کہ جو جگہ آپ کا خدا آپ کو دینا چاہتا ہے وہاں پر آپ کی زندگی عارضی زندگی نہیں ہوگی، بلکہ آپ کی زندگی وہاں پر ابدی زندگی ہوگی جس کا کوئی خاتمہ نہیں ہے۔ زندگی کے بارے میں ضرور سوچیں، اور ہماری یہ دعا ہے کہ خدا اس گھرانے کو بھی برکت دے۔ ہماری یہ دعا ہے کہ خدا ہم سب کو بھی برکت دے، تاکہ زمین پر رہ کر ہم ہمیشہ اپنے خدا کے تابع رہ کر، ہمارا خدا جو ہمارا باپ ہے اس کے تابع رہ کر، اور پھر اس کے بعد جو ہمارے زمینی والدین ہیں ہم ان کے تابع رہ کر اپنی زندگی کو گزارتے رہیں، اور اپنے کردار کے وسیلے سے ہمیشہ خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں۔ ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔